کنڈے، کنڈے منانا کیا ہے؟ رجب کے کنڈوں کے نام پر پکوانا، اگر تاریخ ہم دیکھیں گے تو یہ 1906 میں لکھنؤ سے شروع ہوا، 1906 میں۔ یہ ایک واقعہ آتا ہے اس کے پیچھے، یعنی رجب کے کنڈوں کے پیچھے، وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق، ایک عالم تھے، امام جعفر صادق کے نام پر یہ جو رجب کے حلوے کنڈے بنائے جاتے ہیں، ایک جھوٹا واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، یا کون؟ امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ جو کوئی رجب کے 22 تاریخ کو نئے کنڈے لا کر اس میں پوریاں بھر کے میرے لیے فاتحہ پڑھے گا، میرے وسیلے سے، یعنی فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے جو بھی دعا کرے گا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ بات ایک عورت نے سنی، اور وہ عورت جب مدینہ میں تھی، اس کا شوہر 12 سال پہلے تجارت کے لیے پریشان ہو کر، پریشانی اور تنگ دستی کی حالت میں وہ مدینہ چھوڑ کر کمانے کے لیے گیا تھا، تو وہ بہت پریشان تھا، 12 سال سے اسے کہیں پر کچھ بھی روزگار نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ عورت بھی یہ بات سنی تو فوراً جو ہے نا دعا کر دی، اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کا شوہر فوراً ایک بہت بڑا سونے کا خزانہ اسے مل گیا، وہ لے کے گھر کو آ گیا۔ اب وہ بادشاہ کے گھر کے سامنے ہی یہ غریب آدمی بہت بڑا محل بنا کے رہ رہا تھا۔ اب وہ بادشاہ کے گھر میں جو وزیر تھا، اس کو بھی جب معلوم ہوا کہ ارے یہ کیسا امیر ہو گیا، یہ تو جعفر صادق کے کنڈے اور پوریاں بھر کے فاتحہ دینے سے ہی اتنا بڑا امیر ہو گیا، تو وہ جو وزیر تھا وہ انکار کر دیا، نہیں بھئی یہ جھوٹی بات ہے، میں انکار کروں گا، میں نہیں مانتا۔ تو فوراً کیا ہو گیا، وہ وزیر بیمار ہو گیا، اور اسے جو ہے نا کسی جرم میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب آخری لمحات تھے، اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ارے ہمارے ساتھ کیا جرم ہوا۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں سوچنے لگے، ارے اصل میں ہم لوگ وہ جو جعفر صادق کے وہ جو بات تھی نا، اس کو ہم جھوٹا سمجھے تھے، اب توبہ کرتے ہیں، اب ہم بھی مانیں گے، اب ہم منت مانتے ہیں، جیسے ہی اگر ہم اس پھانسی کی سزا سے بچ گئے تو ہم بھی کنڈے کریں گے۔ تو فوراً پھر ایسا ایک کرامت ہو گئی کہ وہاں سے چھٹکارا حاصل ہو گیا، وہ بھی آ کے کنڈے منانا شروع کر دیے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں۔ جب جعفر، اصل میں اگر ہم تاریخ دیکھیں گے، یہ جو امام جعفر صادق یہ جو ہے نا 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا، اس وقت خلافت کا دور تھا، کوئی بادشاہ کوئی وزیر تھے ہی نہیں اس زمانے میں۔ اب ایسی جھوٹی باتیں گھڑ دیے۔ اب یہ علم نہیں ہے، سو ہمارے مسلمان سنی سنائی باتوں پر فضائل سن کے نہیں بے کنڈے کریں گے، یہ کریں گے۔ اب کیا ہوتا، امام جعفر کے نام سے حلوہ بناتے، یہ بھی چوری سے بناتے، گھر کے اندر ہی بناتے، اندر ہی بلا کے اندر ہی چوری چھپے کھلا دیتے، بھیج دیتے۔ اصل میں یہ جو بدعت شروع ہوئی، کہا جاتا ہے کہ یہ اسی دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے انتقال کی خوشی میں کافروں نے چھپ چھپ کے اس طرح جو ہے نا حلوہ بنا کے خوشی مناتے ہوئے کھائے تھے۔ تو بہرحال اس کو مسلمانوں کے اندر کیا ہے ڈال دیا گیا ثواب کی نیت سے، تو مسلمان بھی اس کو کھانا اور پکانا، یہ حلوے بنانا شروع کر دیے۔ تو بہرحال یہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام میں کبھی کھانے کی کوئی مخصوص شکل نہیں بتائی گئی، اس بات کو بھی یاد رکھو۔ یعنی پوریاں بنانا، حلوہ بنانا، کھیر بنانا اور شربت بنانا محرم میں، اس طرح مخصوص یہ چیز بنانا اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں بولے کہ ملیدہ بناؤ، کھیر بناؤ، شربت بناؤ، اس کی فاتحہ دو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس پوری دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پوریاں کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، شربت کیسی بنتی نہیں معلوم ہے، کھیر کیسے بناتے، ملیدہ کیسے بناتے معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا وہ اسلام کے ثواب کی نیت سے کرنے والے اس عمل سے وہ محروم ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔